رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوموا للہ قانتین، وقال تعالی عز وجل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اور پیارے بچوں، آج کے ہماری اس نشست کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے نماز میں ہونے والی چند غلطیاں، کہ عام طور پہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم سے جانے انجانے میں یا کم علمی کی وجہ سے یا بے خیالی میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان غلطیوں کی طرف ہم نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے پورے غلطیوں کا احاطہ نہ ہو، جو چند اور یہ اہم غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے اوپر کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، اس کے اوپر ایمان کے بعد، جو اس کے سب سے بڑی، اس کے بعد سب سے جو بڑی چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو اسلام کا جو فریضہ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کے تعلق سے جو حکم ملتا ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اقرار کرنے کے بعد جو سب سے دوسری جو چیز ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا، پھر روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اسلام کے فرائض ہے۔ دوسرے نمبر کا جو عبادتیں ہیں کے اندر جو فریضہ ہے وہ ہے نماز، جو بہت ہی اہم ہے۔ اس کی اہمیت سے ہم تمام لوگ اچھے سے واقف ہیں۔ نماز یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ آخرت میں ہمارا آسانی کا یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو باقی معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ نماز ٹھیک ہوگی تو قبر میں نور بھی ہوگا۔ نماز ٹھیک ہوگی ہماری دنیا اور آخرت کی منزلیں کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ تو اس کی اپنے نزدیک بہت اہم ہے۔ جب یہ اتنی چیز اہم ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے۔ تو نماز اور نماز کے لوازم، نماز کے لیے جو چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے، جس میں مسجد بنانا بھی آ گیا، جماعت سے نماز پڑھنا بھی آ گیا، صفوں کی درستگی بھی آ گئی ہے، نماز کے لیے انتظام کرنا، طہارت کا، وضو خانے کا، یہ تمام چیزیں اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہے؟ آ جاتی ہیں۔ اور جو چیزیں اسلام کے اندر فرض ہے نا، جو چیزیں اسلام کے اندر فرض ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، ورنہ اگر ہمیں صحیح علم نہیں ہوگا تو اس فرض کی ادائیگی صحیح طور پہ نہیں کر سکتے۔ اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہو جاتی ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے اگر وضو کرنا ضروری ہے تو وضو بھی ہمارا صحیح سے ہونا اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے شرط ہو گئی۔ وضو کے لیے جو شرط ہے پھر اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ضروری ہے، طہارت کا یا دعاؤں کا جو بھی معاملہ آتا ہے۔ اور نماز اس لیے اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسی ہی نماز پڑھنا جیسا تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آداب بتائے گئے ہیں، اس کے لیے کیا خیال کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے جھک کر عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ قیام کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتا ہے
قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم نے صحیح سے نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھنے والوں کے لیے جہاں پر کامیابی کا بشارت دی گئی ہے نا سورہ مومنون کی جو میں نے آیت تلاوت کی، وہیں پر سورہ الماعون کے اندر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بھی وعید دی گئی ہے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، سستی اور کاہلی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون والذین هم عن صلاتهم ساہون، ان ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں، دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں، بے راہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز پڑھنا تو ضروری ہے لیکن اس کے شرائط، اس کے اصول، اس کے ضوابط بھی رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی مناسبت سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہر کسی سے وہ غلطی نہ ہوتی ہو لیکن اس کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ ہم نماز کے اندر غلطیاں شروع ہونے سے پہلے اس کے پہلے کی چیزیں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کے اندر ہم سے عام طور پہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم وضو کا طریقہ یا نماز کا طریقہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس چیز کو دھیان میں آپ رکھیے۔ ہم اس کے کرنے میں جو ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، ہم ان چیزوں کی طرف نشاندہی انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ وضو کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں وضو سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ وسلم کی حدیث ہے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہوتا جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو وضو کر لیتے ہیں اور دعا ہی نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں، گڑبڑی اتنی ہوتی ہے، نماز کے لیے جلدی سے آتے ہیں، ہم عین وقت پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ عام طور پہ ہر نماز کے لیے 10 سے 15 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، اذان ہونے کے بعد جماعت کھڑے ہونے کے بعد وقفہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ٹالتے ہیں، دیر کرتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی 5 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے، اور کرتے کرتے آخر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس جلد بازی کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ خیال نہیں کر پاتے اور یہ دعا ہم نہیں پڑھتے۔ تو ان کے لیے یہ حدیث کتنی خطرناک ہے کہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں کہا، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، بس سیدھی سیدھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر اگر نہیں پڑھا تو وضو تو اس کا ہوگا ہی نہیں، کسی نے معمولی بنا لیا تو اس کا تو ہوگا نہیں۔ اگر آپ بھول گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب اتنی ضروری چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو ہم اسے کیسا بھولیں۔ اور بہت آسان سی دعا ہے، صرف بسم اللہ کہنا ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا بھی کرنی نہیں ہے، یہی الفاظ ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ملتے ہیں، صرف بسم اللہ کہنا ہے وضو کرنے سے پہلے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، تو اس کا ہم خاص خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اس کا ہم خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو ہم وضو کے اندر غلطی کرتے ہیں عام طور پہ وہ یہ ہے کہ جلدی سے وضو کرنے کے چکر میں ہمارے وہ اعضاء، جسم کے وہ حصے جس کا تر ہونا، جس کا گیلا ہونا ضروری ہے وضو کے دوران، ہمارے دونوں ہتھیلیاں ہیں، ہمارے ہاتھ ہے کونیوں تک، ہمارا چہرہ ہے، پاؤں ہیں، ایڑیاں ہیں کونی تک، جو حصہ ہمارا تر ہونا، گیلا ہونا، پانی سے تر ہونا ضروری ہے، اگر اس میں کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے، تو وہاں پر اگر پانی نہ لگے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا بھی حصہ، اب کتنا تھوڑا حصہ، اس کی بھی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جانب دھیان دیا اور اس کی جانب نشاندہی بھی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل دین بھیجا، مکمل دین ہے، اس دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس کا خیال رکھیں، ہم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور حضرت نے اس کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کا جو پیچھے حصہ تھا، ایڑی کے پاس کا جو حصہ تھا، وہاں پر غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ناخن کے برابر اس کا حصہ سوکھا تھا۔ کتنا حصہ سوکھا تھا اس کا؟ ناخن کے برابر۔ تو آپ نے سے کہا کہ تیرا وضو نہیں ہوا، تو لوٹ جا اور اپنا وضو مکمل کر۔ اتنا چھوٹا بھی حصہ اگر آپ کا سوکھا رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو ہم جلد بازی میں کیسا وضو کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں کونے تک جاتا نہیں ہے، چہرہ دیتے ہیں پورا چہرہ گیلا نہیں ہوتا ہے،
پیر دھوتے ہیں ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. ایک حدیث میں تو ہے کہ وَوَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، اس طرح کے آسان ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، جہنم کی ویل ہے. اس کے لیے جو ایڑیوں کو اچھے سے نہیں دھوتے ہیں، جو ایڑیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں وضو کرنے کے وقت، ان کے لیے جہنم کی آگ کی وعید دی گئی ہے. تو وضو کرنا ہے تو اچھے سے وضو کرنا ہے. پہلے تو وضو طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے. اب اس طریقے کے اندر بھی اگر ہم کچھ حصہ اگر چھوڑ دیتے ہیں، دھیان نہیں رکھتے ہیں، تو ہمارا وہ وضو مکمل وضو نہیں ہوگا، اور وضو مکمل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب اس میں تو وہ گنجائش بھی نہیں کہ میں بھول گیا، کیونکہ اگر یہ سوکھا رہے گا تو سوکھا رہ گیا، ابھی تو آپ کی نماز گئی. آپ بولیں مجھے پتا نہیں تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا. اس میں کوئی ایکسکیوز، کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ سوکھا رہ گیا مطلب مکمل وضو نہیں بن رہا. مکمل وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. جو چیزیں آپ کے پاس آگے بیان بھی ہوں گی نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کی نماز یا وضو شاید ٹوٹ جائے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن خشوع اور خضوع میں شاید کمی آ جائے گی، یا آپ کی عجز میں کمی ہو جائے گی. آپ اگر روڈ پہ جاتے ہیں اور پولیس والے نے، ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا، اس نے آپ سے لائسنس مانگا اور آپ کہیں گے میں بھول گیا، تو آپ کو چھوڑے گا؟ وہ بھول گیا وہ تیرا مسئلہ ہے. تجھے جب معلوم ہے جب تجھے روڈ پہ آنا ہے تو لائسنس چاہیے، ہیلمٹ چاہیے، آر سی چاہیے، وہ چیزیں تمہارے لیے ضروری، تم کو یہ چیزیں پہلے بتا دی گئی ہیں. اب تم بھول گئے، تم جلدی میں نکلے، ایمرجنسی تھی، اس کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے. تو ہم اگر بھول جائیں گے، ہم سے کوتاہی ہو جائے گی نماز میں، تو ہماری نماز تو، ہمارا وضو تو مکمل نہیں ہوگا، ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. یہ چیزیں عام طور پہ گڑبڑی میں رہ جاتی ہیں کہ ہمارا حصہ کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے درمیان ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں، ہماری داڑھی اور ہمارے پیر کی انگلیوں کے اندر خلال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خلال، مطلب اس کے اندر، ان انگلیوں کے اندر بھی ہمیں ہاتھ پھیرنا ہے یا انگلیاں پھیرنا ہے، تاکہ انگلیوں کے درمیان کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے. یا پیر کی انگلیاں کے اندر کے درمیان جو گیپ ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ رہ جاتا ہے گڑبڑی میں، تو اس کے اندر خلال کرنا چاہیے. جن کی داڑھی بڑی ہے تو انہیں کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے. جن کی داڑھی چھوٹی ہے وہ تو پوری داڑھی بھگوائیں، لیکن جن کی داڑھی بڑی ہے وہ خلال کریں. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ بھی آپ کے اعضاء خشک رہنے کی ایک وجہ ہے. آپ کے جو حصے تر ہونے چاہیے، گیلے ہونے چاہیے، ان چھوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خلال نہیں کرتے. تو وضو کے اندر ان چیزوں کا خیال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص حکم دیا ہے کہ ہم اپنے داڑھی کے اندر، اپنے پیروں کی انگلیوں میں ہم خلال کریں. اس کا ہم خاص خیال کریں. وضو کے ارکان جو بھی ہے، جو ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ہمیں وضو کرنا ہے. اور ایک ہونے کے بعد دوسرا کرنا ہے، دوسرا ہونے کے بعد تیسرا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ وضو کے جو اسٹیپس ہیں، جو اس کے طریقے ہیں، پہلے کون سی چیز کو دھونا، پھر کون سی چیز کو دھونا، اس میں سے صرف جو ایک جو حصہ آتا نا کہ بھئی ہمارا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اسے آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں. مطلب ایک انسان نے پانی لیا، منہ میں پانی، اپنے منہ کے اندر پانی لیا اور ناک میں پانی چڑھایا، اس کو آپ ایک ساتھ کر سکیں، پھر آپ ناک چھینا سکتے ہیں اور کلی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل نہیں ملتا کہ جو دو چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کیا ہو. مطلب ایک انسان چہرہ بھی دھو رہا اور ہاتھ بھی دھو رہا ہو ساتھ میں، ایسا نہیں ملتا ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ مسح کرتے ہیں نا تو اپنا پیر نیچے رکھ دیتے ہیں ڈل کے. ابھی مسح ہوا نہیں ان کا اور پیر دھونا انہوں نے کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. پانی کی بچت کے لیے شاید وہ کرتے ہوں گے، تو وہ نل بند کر دیں. بھائی پانی لے لیں، نل بند کر دیں، ٹوٹی بند کر دیں اور پھر مسح کریں. اور مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت بھی نہیں. جو آپ نے ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیتا ہے اسی سے لے کر آپ مسح بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ٹوٹی بند کر دیجئے، کاک بند کر دیجئے، آپ کے نیچے پیر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا کوئی کام نہ کیجئے جو نیا ہو، پھر شارٹ کٹ مت ماری. جو طریقہ ہے، جو چیزیں ہیں، جو ایک ہونے کے بعد دوسرا کرنا، ویسا ہی کرنا ہے. کوئی جلد بازی نہ کیجئے، گڑبڑی اس میں نہ کیجئے. چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں، اس کا خاص خیال رکھیں. ایک اعضاء کا دھونا ہو گیا، پھر دوسرے اعضاء میں جائیں گے، دوسرے کا ہو گیا، پھر آپ تیسرا کریں گے. جو ترتیب ہے اس طریقے سے ہم کریں گے. ٹھیک ہے؟ وضو سے پہلے کی دعا ہے اور وضو کے بعد کی دعا ہے. وضو کے درمیان کوئی خاص دعا نہیں، کوئی بھی دعا نہیں ہے. کسی کو کچھ پڑھنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ دعا سمجھ کے پڑھے گا تو نقصان ہو جائے گا. کوئی دعا مسنون ثابت نہیں ہے وضو کے درمیان. وضو سے پہلے کی دعا ہے اور وضو کے بعد کی دعا ہے. اور وضو کے بعد کی دعا تو اتنی اہم ہے،
اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنی بڑی اہمیت ہے اس دعا کی. وضو کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں کچھ حدیث میں پہلا حصہ ہے, کچھ حدیث میں دونوں حصے ہیں. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خود وضو جو کرتا ہے انسان اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے جو قطرات گرتے ہیں اسے قطرے گرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اسے گناہ جھڑتے ہیں. اس میں بھی غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان. پتہ ہے آپ کو کیا, وضو کرنے کے بعد بہت سارے لوگ اس کو تولیے سے یا کپڑے سے رومال سے پوچھتے نہیں ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں نہیں پوچھتے؟ تو بتا سکتا ہے مجھے؟ گناہ جھڑ رہے ہیں, وہ گناہ والا پانی ہے, اب میں کیسا اس کو پوچھوں؟ عجیب عجیب لوگوں کے درمیان خیالات ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کمپلسری تولیہ رکھ دیتے ہیں کہ تم پوچھ کے جاؤ ورنہ جانماز سے تمہارے خطرات پڑ جائیں گے. آپ سے سلن سے دونوں طریقے موجود ہیں. ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا اور آپ نے تولیہ یا رومال یا کپڑا منگایا جس سے آپ نے کیا کیا, اپنے چیزوں کو اپنے اعضاء کو سکھا لیا. اور ایک مرتبہ وضو کیا گیا, آپ نے وضو کیا اور اس کپڑے کو لایا گیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا, مطلب آپ نے پوچھا نہیں. دونوں حدیث سے دونوں طریقے آپ سے ثابت ہیں. تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, نہیں پوچھ سکتے ہیں, بٹ فضول کے کوئی خیالات اپنے دل میں نہ لائے کہ خطرات ابھی تباہ کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. کچھ لوگ تو حد کر دیتے ہیں کہ یار کچھ ولی اللہ ایسے ہیں ان کو تو ان کے گناہ دکھتے تھے جب ان کے خطرات گرتے تھے. اللہ رحم کرے. آپ وسلم کبھی نہیں دکھے, صحابہ کرام کبھی نہیں دکھے, اولیاء اللہ کو دکھ رہے ہیں. ان کے غلو کرنے کی بھی حد ہوتی ہے. سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کس کو بول رہے ہیں. گناہ گر رہے ہیں, اللہ نے کہہ دیا, آپ نے بتا دیا, کافی ہمارے لیے. وہ دکھنا وہ کتنے ہیں, کم ہے, زیادہ ہے, کون سے تھے, اتنی دنوں میں کیا ضرورت ہے. اب وہ گرتے تھے, وہ ولی اللہ کو بتانا پڑے گا کون سے گناہ تھے, اب وہ کس وقت کیے تھے, کتنے ہوئے, پورے گرے کہ تھوڑے گرے. اس شیطانی خیالات میں کیوں جانا چاہیے؟ آپ نے کہہ رہے گناہ جھڑ رہے ہیں تو جھڑ رہے ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, وہ دکھ رہے تھے, یہ تھے, وہ تھے. آپ وسلم جتنا دین سکھا دیا ہمارے لیے اتنا کافی ہے, ہمیں اور دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی چند چیزیں جو وضو کے تعلق سے تھی, جو ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے نہ ہوتی ہوں گی, لیکن ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے. اور بھی ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں یہ چند تھی غلطیاں جو عام طور پر تھی کہ ہم جلدی وضو کرنے کے چکر میں دعا نہیں پڑھتے, کوئی حصہ سوکھ جاتا ہے, خلال نہیں کرتے, اس کے اسٹیپس آگے پیچھے کر دیتے ہیں, دعا کا کبھی معمول نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم جلدی جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہم خاص خیال رکھیں. اب جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا, ٹائم تو پتا ہوتا ہے نا کہ جماعت 8 بجے کی ہے, 6 بجے کی ہے, 5 بجے کی ہے, اور وہ چونکہ لیٹ ہو چکے ہیں تو اب وہ نماز میں جلدی سے پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں, دوڑتے ہوئے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں, دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اور اس کے لیے تو خاص صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب نماز قائم ہو جائے, جب نماز کھڑی ہو جائے, نماز قائم ہو جائے تو مسجد کی جانب, اس کی جانب دوڑتے ہوئے مت جاؤ, دوڑتے ہوئے مت جاؤ, بلکہ تمہارے اوپر سکون اور اطمینان ہونا چاہیے, وقار اور سکون تمہارے اندر ہونا چاہیے. سکون سے تم نماز کے لیے جاؤ, دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نماز کے لیے مت جاؤ. پھر آپ نے آگے فرمایا اس حدیث کے اندر, جتنی دیر میں نماز ملے اتنی پڑھ لو, جتنی چھوٹ جائے اتنی تم بعد میں دہرا لو. اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی تو بعد میں دہرا لو, 2 رکعت چھوٹ گئی بعد میں دہرا لو, جتنی ملے گی پڑھ لو, لیکن دوڑتے ہوئے مت جاؤ. خاص آپ کا اس کے بارے میں حکم ہے. کیا ہو جائے گا, نماز میں تو جا رہے ہیں نا, ہمیں اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حکم دے دے کہ ہمیں بھاگتے ہوئے نہیں جانا, دوڑتے ہوئے نہیں جانا ہے, ہمیں نہیں جانا ہے. بہت سارے لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ گر جائیں, سامنے سے کوئی آ رہا ہوگا, کوئی بچہ ہوگا, وضو کیے ہوں گے, فرش چکنی ہوتی ہے, پھسل جائیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں دوڑتے ہوئے نماز کے لیے مسجد یعنی دوڑنا آنا نہیں ہے, بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ میں جانا ہے. جتنی نماز ملی پڑھ لینا, جو بچ گئی اسے قضا کر لینا ہے. اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. جب ہم نماز کے لیے جائیں, جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھیں. جس چیز کے اوپر نماز پڑھے مصلی پہ, اس پہ خاص خیال کرنا ہے. کیا خیال کرنا ہے؟ ایک خیال تو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے کپڑے ہوں اس کے اندر کسی قسم کی تصویر نہ ہو, کوئی فوٹو نہ ہو, کوئی امیج نہ ہو.
چاہے وہ کسی انسان کی ہو, کسی جانور کی ہو, کسی پرندے کی ہو, کوئی بھی جاندار چیز, ایسی کوئی بھی چیز جس کے اندر جان ہوتی ہے, چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہو, طوطا پری ہو, جانور ہو, انسان ہو, کوئی بھی چیز ہو, کسی چیز کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی ایسا بھی جو لباس ہو جس میں بہت زیادہ ڈیزائن ہے, بہت زیادہ نقش و نگار ہے, جس کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کا دماغ اسی کے اندر مصروف ہو جائے گا, اس میں آپ غافل ہو جائیں گے, یا کوئی اور آدمی اس کو دیکھ کر اس کی طرف اس کا دماغ چل سکتا ہے. ایسے بہت زیادہ نقش و نگار والے لباس اور ایسے لباس جس میں تصویر بنی ہوئی ہے, ویسے لباس میں نماز نہ پڑھے. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک کپڑا تحفے میں دیا تھا, شاید ابو جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہن کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ اس کپڑے کو اسے واپس کر دو, کیونکہ اس کے اندر جو نقش و نگار, جو علامتیں, جو نشانیاں تھیں, اس کی وجہ سے میری نماز میں مجھے غفلت ہو گئی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت ہو گئی ہے اس نقش و نگار کی وجہ سے, تو ہماری اور آپ کی نماز کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایسے کپڑوں سے پرہیز کرنا ہے. لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک فیشن بنا ہوا ہے, ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, جو ٹی شرٹس پہنتے, جو کپڑے پہنتے, اس میں کسی نہ کسی چیز کی فوٹو ہوتی ہے, کوئی امیج ہوتی ہے, کوئی کبوتر کی, کبھی چڑیا کی, کسی پرندے کی, کسی اسٹار کی, کسی کچھ کی, کسی کچھ کی. کوئی بھی چیز ایسی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم نماز میں ویسے کپڑے پہن کر آئیں. بہت سارے رنگ برنگے کپڑے آ جاتے ہیں, بہت ڈیزائن کے, بہت ایمبرائڈری کے, اور بہت اس کے اور اس کے کپڑے پہنتے ہیں. ایسے کوئی کپڑوں کا ہم خیال نہ کریں. اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے اور مردوں کے لیے بھی حکم ہے. ان کی بھی ایسے کوئی بہت سارے اگر ایسے ڈریس ہیں, ایسے لباس ہیں, ایسے بہت زیادہ نقش و نگار ہے, بہت زیادہ الگ الگ رنگ کے ہیں, تو نماز پہنتے وقت اس کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا نماز سے دھیان نہ ہٹے, نماز کے اندر آپ کا دھیان رہے, خوشی اور خضوع سے آپ نماز پڑھیں. لیکن آپ نماز میں اپنے رب سے کلام کرتے ہیں, اپنے رب سے بات چیت کرتے ہیں, آپ اپنے رب کے سامنے آپ کھڑے ہیں. اگر آپ کا دھیان ہٹ جائے گا تو آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ کیا کچھ دعا نہیں مانگتے نماز کے اندر, اہدنا الصراط المستقیم آپ بولتے ہیں, سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں, رحمت کی طلب کرتے ہیں, گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں, جنت کا مطالبہ کرتے ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی ایسا کپڑا جس کے اندر نقش و نگار ہو, فوٹو ہو, اور ایسی کوئی چادر, ایسا کوئی مسلح جس کے اندر بھی نقش و نگار زیادہ ہو, وہ بھی نہ رکھیں. کیونکہ بہت سارے لوگ اس چٹائی کے اندر, اس نقش و نگار میں, اس پرنٹ میں دھیان دے دیتے ہیں اور نماز سے غفلت کر لیتے ہیں. پھر وہ چاہے امام کا مسلح ہو یا مقتدی کا مسلح ہو, یا کوئی بھی چٹائی ہو, کوئی بھی چادر ہو, کوئی بھی قالین ہو جس میں زیادہ نقش و نگار ہو, اس کا ہم نہ رکھیں. پلین چادر رکھیے, کوئی نقشے والی چادر اگر ہوگی تو اس کے اوپر کپڑا بچھا دیجیے. کچھ بھی کیجیے, سادگی کیجیے. اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے. زیادہ نمائش, زیادہ دکھاوا, فضول خرچی اسلام کبھی نہیں چاہتا. تو چاہے وہ مصلی کی جگہ ہو یا اپنے لباس ہو, ان کے اندر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ایسے نقش و نگار والے کپڑے پہن کر ہم نماز نہ پڑھیں. اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر ضروری ہے کہ ہماری ستر پوشی ہونی چاہیے. ہمارا جو ستر کا جو حصہ ہے وہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے. مرد کا وہ حصہ جو ہمیشہ چھپا ہوا رہنا چاہیے, ڈھکا ہوا رہنا چاہیے, وہ نماز میں بھی ڈھکا ہوا رہنا چاہیے. اگر وہ حصہ اگر ظاہر ہو گیا, وہ حصہ اگر کھل گیا, وہ حصہ اگر دکھنے لگا, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لڑکے ہیں, آدمی ہیں, بچے ہیں, جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ ان کے نماز میں جب وہ رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تو ان کے کمر کا حصہ پیچھے کا کھل جاتا ہے. ایک مرد کے لیے کیا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ اس کا ستر کا حصہ کہلاتا ہے. ایک مرد کی ستر کی لمٹ کیا ہے, اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ناف کے سے لے کے گھٹنے تک کا جو ہمارا حصہ ہے یہ ہمارا ستر کہلاتا ہے, مرد کا ستر کہلاتا ہے. یہ ہر حال میں ڈھکا ہوا, چھپا ہوا رہنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی شرط ہے, لیکن یہ شرط تو ضروری ہے, اتنا تو ہمارے. اب جو ناف کے سامنے کا حصہ ہے, ناف کے پیچھے کا جو پیٹھ کا وہ بھی حصہ ستر میں آ جاتا ہے. ہم شارٹ ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں, شارٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں, جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ ہمارا کھل جاتا ہے. کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں, ان کی تون بڑی ہوتی ہے, تو سامنے کا حصہ کھل جاتا ہے. کسی کی پینٹ ڈھیلی رہتی ہے, کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسے کپڑے نہت پہنیے جس سے آپ کی ستر کھل جائے, جس سے آپ کی نماز نہیں ہو رہی. ویسے کپڑے پہن کر کیوں آتے ہیں آپ؟ یہ پہنتے بھی کیوں, عام دنوں کے اندر بھی کیوں پہنتے ہیں؟ جس سے آپ کی ستر کھل رہی, کوئی انسان بھی آپ کی ستر کو دیکھ رہا ہے. ستر پوشی کرنا آپ کے لیے ہر حال میں ضروری, نماز کے اندر بھی, نماز کے باہر بھی.
اور نماز میں نہیں کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی تو. لیکن آج فیشن بنا ہوا ہے, ٹرینڈ بنا ہوا ہے. حد تو یہ ہے کہ پینٹ بھی ہوتی ہے نا, وہ بھی پھاڑ دی جاتی ہے. پہلے تو نیچے سے پھٹی ہوتی تھی, اب تو ہمارے ران سے پھٹی ہوتی ہے, کوئی گھٹنوں میں پھاڑ دیتا ہے, سو چاک کر دیتا ہے, اس میں فیشن بنا ہوا ہے. اس فیشن کے چکر میں, دکھاوے کے چکر میں, ایک تو وہ گناہ ہو رہا ہے کہ عام طور پہ جو ہم کر رہے ہیں, اور دوسرا گناہ یہ کہ ہماری نمازیں بھی خراب ہم کر رہے ہیں. تو ایسے لباس کو اختیار نہ کریں جس سے آپ کی سطر کھل جائے. اتنے فٹنگ والے ڈریس نہ پہنے کہ آپ کی سطر کھل جائے, جو چست ہو, جو نماز میں پڑھنے کے لیے آپ کو اڑچن آ جائے, نماز میں پڑھنے کے لیے آپ کو مشکل آ جائے. ایسے لباس کا استعمال نہ کریں. یہ آپ کی نماز کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں, اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں, اب شرٹ کھلا جاتا ہے, رکوع میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کھل گیا نہیں کھلا, نماز میں بے چینی ہے, تمہاری نماز تو خراب, پیچھے والے کی بھی نماز خراب ہو جاتی ہے, وہ بھی اس حصے کو دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ. اب خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے, سنجیدگی سے لیجیے. یہ ہمارے نمازوں کو فاسد کرنے والی, خراب کرنے والی چیزیں ہیں. ایسے کپڑے ہم نہ پہنے جس سے ہماری نماز ختم. اس کا خاص ہے کہ یہ چیز بہت عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر, خاص طور پہ نوجوان لڑکوں کے اندر, بچوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے. وہ کپڑے چھوٹے چھوٹے پہنتے ہیں, پھٹے ہوئے پہن کے آتے ہیں, نقشہ نگار والے پہن کے آتے ہیں, ڈیزائن والے پہن کے آتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جن کے ٹخنے کے نیچے ان کا پائجامہ, پتلون, لنگی, تہبند, کوئی بھی چیز لٹکتی ہے, ان کی بھی نماز کیسی ہوگی؟ وہ تو عام حالت میں بھی نہیں لٹکنا چاہیے. نماز ہو یا نماز کے علاوہ اوقات ہو, ایک مرد کے لیے مناسب ہی نہیں ہے, اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے تہبند کو, اپنے پینٹ کو, اپنے ازار کو, اپنے شلوار کو اپنے ٹخنے کے نیچے لٹکائے. بخاری شریف کی بہت آسان سی چھوٹی سی حدیث ہے, بہت ساری حدیثیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ما اسفل من الکعبین فہی فی النار, جو کچھ بھی ٹخنوں کے نیچے لٹک گیا وہ جہنم میں ہے. اب جہنم میں آپ کے ٹخنے کے نیچے کیسے جائے گا, تو آپ کا جنت میں رہیں گے, آپ بھی جہنم میں جائیں گے نا. اتنی کلیئر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی, جو کچھ بھی آپ کا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے وہ جہنم کا ہے, آگ کا حصہ ہے, جہنم کا حصہ ہے, جہنم میں وہ جانے والا ہے. اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور کیا چیز ہمیں سمجھانے کے لیے چاہیے؟ اتنی کیا محبت ہمیں کپڑوں کو اپنے لٹکانے کے لیے؟ جو چیزوں کا حکم عورتوں کو دیا گیا وہ مرد کر رہے ہیں, اور جو مردوں کو حکم دیا گیا وہ عورتیں کر رہی ہیں. اتنی بیوقوفی, اتنی مت ماری گئی ہماری. عورتوں کو کہا گیا کہ اپنے پائزار کو نیچے تک رکھیں, لٹکا کے رکھیں, ان کا حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام جب چلتی تھی تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ راستے سے جھاڑو مارتے جائے, اتنے ان کے کپڑے لٹکتے تھے, نیچے ہوتے تھے. لیکن عورتوں کے لباس اوپر جا رہے ہیں, مردوں کے لباس نیچے جا رہے ہیں. جو پتلون ہے, جو پائجامہ ہے, آپ اس کو اوپر کریے. کچھ دنوں کے لیے آپ کو آؤٹ ہوگا, کچھ دنوں کے لیے آپ کو معیوب لگے گا, لیکن ایک بار آپ کو عادت ہوگی نا تو آپ کو یہ چیزیں اور نہیں لگے گی. اور یہ فیشن ہے نا, کب بدلے گا آپ کو معلوم نہیں, کب ریورس فارورڈ ہوئے گا. پہلے تھا بڑے بڑے بیل باٹم کے پینٹ پہنتے تھے, پھر ٹائٹ والے آ گئے, پھر بھی جینس کا آ گیا. اب جینس آ رہی ہے جو ٹخنے کے اوپر آتی ہے, پتہ ہے آپ کو, جوکی ہے, بوگی, کیا کیا نام ہے اس کے. اب جینس خود آ رہی ہے جو ٹخنے کے اوپر آ رہی ہے. وہی فیشن تھا جو نیچے تک لٹکتے تھے پینٹ, اب آ رہی کیا اوپر تک پہننے کے. 3/4 آ گیا, ابھی لوگ 3/4 میں نماز پڑھتے ہیں. وہ 3/4 کبھی کبھی اتنا شارٹ ہو جاتا ہے کہ ٹخنے دیکھنے, گھٹنے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اس فیشن کے چکر میں یہ نقصان ہو جاتا ہے. 3/4 میں 3/4 کب 1/2 ہو جاتا ہے, کب ہاف ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اتنی بے راہ روی ہماری نمازوں کے تعلق سے اور کپڑوں کے تعلق سے. اور یہ ایسے گناہ ہے نا, مطلب کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا عذاب, جس کا بھگتان آپ کو مسلسل ہے, اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا ثواب آپ کو ہر لمحہ مل رہا ہے. ہر لمحہ, ہر سیکنڈ آپ کو وہ نیکی کا ثواب مل رہا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے آپ کو ہر لمحہ اس گناہ مل رہا ہے. جیسا کہ اگر آپ نے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکایا, آپ کے لیے, مرد کے لیے وہ جائز نہیں ہے. جب تک لٹک رہا تک آپ کو کیا ہے, گناہ ہے. اور اگر اوپر رہے گا تو آپ کو نیکی اور ثواب ہے. جیسا شرابی ہے تو اس وقت گناہ ہوگا کہ جب شراب پیئیں گے, ہے نا. جب شراب نہیں پیے گا تو گناہ اس کو نہیں ہوگا, وہ تو ایک وقت کے لیے اس کو گناہ ہو رہا تھا. لیکن یہ گناہ تو ایسا کہ آپ کو مسلسل ہے, جب تک آپ کپڑا پہن رہے تک آپ کو کیا ہے, گناہ ہے. آپ نے داڑھی رکھی ہے, آپ کو نیکی مل رہی ہے ہر لمحہ, اور آپ نے داڑھی کاٹ دی تو آپ کو ہر لمحہ گناہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. آپ کو سزا اس کا بھگتان کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا مسلسل آپ کو بھگتان ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی جس کا مسلسل آپ کو ثواب ہے. تو اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا فیشن ہے، یہ کیا ٹرینڈ ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ عارضی ہے. یہ کب آئے گا، کب جائے گا، کب بدلے گا معلوم نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے گورے لوگ اچھے ہیں، کچھ کو کالے، کچھ کو کالے لوگ اچھے لگتے ہیں، کچھ کو لال لوگ اچھے لگتے ہیں، کچھ کو بھورے لوگ اچھے لگتے ہیں. آج لوگ الگ الگ کلر کرتے ہیں بالوں کو، کالے رنگ کسی کو اچھا نہیں ہوتا تو لوگ اس کو وائٹ کر رہے ہیں، کوئی لال کر رہا ہے، کوئی براؤن کر رہا ہے، پھر لوگ کالے پہ آتے ہیں. یہ فیشن ہے. یہ ایک انسان کی امج ہے، دماغ ہے، چھوٹی ذہن ہے انسان کی، وہ چھوٹا دماغ ہے اس کی سوچ زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی. اسلام کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات ڈیوائن ہے. یہ قانون الہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا قانون ہے. اس کا قانون اس نے ہمیں پیدا کیا، جیسے کائنات کو پیدا کیا. اس نے جو کچھ بھی چیزیں ہمارے لیے بتائی بہت سوچ سمجھ کے ہماری فطرت کے لحاظ سے بنائی ہیں. ہم اس میں اپنا عقل اور فلسفہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ ہم منہ کے بول گریں گے، نقصان اٹھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. کسی اور نے کر لیا تو وہ ٹھیک، یہ کرے گا تو یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کی ذہنیت پرانی ہے، یہ تو فرسودہ خیالات کے لوگ ہیں، اولڈ فیشن لوگ ہیں. ملٹری میں جو ملٹری میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پینٹیں اوپر رہتی ہی نہیں رہتی ہیں، وہ چلتے نہیں، وہ یونیفارم ہے ان کا، اس میں وہ اچھے لگتے ہیں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مرد کا اظہار، مرد کا جو اظہار ہے اس کی لمٹ کیا ہے؟ آپ کا جو پیر ہے، آپ کی جو نیچے کا جیسے پنڈلی ہے اس کا آدھے حصے سے لے کے ٹخنے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں تک، مطلب نہ ہی آپ کی پنڈلی کے اوپر ہونا چاہیے نہ ٹخنے کے نیچے ہونا چاہیے. یہ اس کی لمٹ بیان کی گئی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. یہ اظہار کی آپ کی لمٹ ہے کہ آپ کا اظہار کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے. اسلام نے ہر چیز کی شرط بتا دی ہے کہ کہاں تک کتنا حصہ لٹکنا چاہیے، کتنا حصہ کھلا رہنا چاہیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ستر پوشی بہت اہم چیز ہے، لباس بہت اہم ہے. اس کو آپ سمجھیں، یہ آپ کی زینت ہے، یہ آپ کی خوبصورتی ہے، یہ آپ کی نیکی کا، یہ آپ کے گناہ کا باعث ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے اگر آپ کو اختیار نہیں کریں گے تو لہٰذا ایسے لباس پہنیے جس میں ایسے لباس نہ پہنے جس میں نقش نگار ہو، نہ ایسے لباس، نہ ایسی چادریں جس میں زیادہ فوٹو تصویر ہو، نہ ایسے جو ہماری سطر کھول دے، نہ ایسے لباس ہو جس سے ہمارے ٹخنے کے نیچے وہ لٹکتا ہوا رہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فولڈ کرتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، اوپر کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے فولڈ کرتے ہیں. کیوں فولڈ کر رہے ہو؟ نماز میں ہر چیز نیچے کو جاتی ہے، اوپر چیز نہیں آتی. ہمارے ہاتھ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ نیچے ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں گڑبڑی کرنے کے عادت آستین چڑھ لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں گڑبڑی میں آ جاتے ہیں، سب حصہ اوپر رہتا ہے نا، یہ کچھ فولڈ کر دیتے ہیں ایسے جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں، کسی کو مارنے جا رہے ہیں. آپ سکون سے آئیے، سکون سے نماز پڑھیے، ہر چیز کو آرام سے کریے، اور نماز وضو بھی اچھے سے کیجیے. وضو گڑبڑی سے کرو گے وضو صحیح سے نہیں ہوگا، نماز میں دل لگے گا نہیں. اللہ کے حضور آپ کھڑے ہو رہے، تھوڑا سمجھیے، اس کا خاص خیال کیجیے، اپنے وضع خطا کا سب چیزوں کا آپ خیال کیجیے جب نماز کے لیے ہم آ رہے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ باقی تمام چیزیں ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی کہ نماز کے اندر جو ہم غلط فہمیاں یا غلط چیزوں کا ہم اختیار کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے نماز کے اندر ابھی ہم گئے نہیں، ابھی نماز سے پہلے کی ہم کچھ چیزیں دیکھی جو وضو کے تعلق سے تھی، اور نماز کے تعلق سے لباس کا جو معاملہ ہے، مسجدوں کو جو ہم آتے ہیں وہ چیزیں ہم نے دیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور شریعت کا صحیح فہم اور اس کا علم عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمیں جو پریشان ہے مصیبتوں ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.